دکھانے کے مترادف ہے. بس میں حضرت کی جامع اور ہماگیر شخصیت کے بس چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے استفادہ کرنا آسان ہو اور ہم نوجوانوں کے لیے ایک راہ عمل متعین ہو کہ ہم مختلف شعبۂ زندگی میں کس طریقے سے حضرت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. حضرت کی شخصیت ایک ہماگیر شخصیت ہے، جامع شخصیت ہے، عالمی شخصیت ہے. ابتدا سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو جو حضرت کی نشوونما ہوئی اس میں بھی جامعیت کا پہلو رہا. حضرت جس گھر میں پیدا ہوئے، جس والد کا گود ملا، وہ بھارت ہی کی نہیں، ہندوستان ہی کی نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کی انقلابی شخصیت، عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم انقلابی رہنما حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نور اللہ برکتہ کے عظیم باپ کے عظیم بیٹے اور الولد سر لابیہ، اس کا پورا ثبوت اور مظہر حضرت والا کی شخصیت ہے. حضرت والا جہاں حضرت مولانا منظور نعمانی کی گود میں پلے، وہیں عالم اسلام کی اس دور کی سب سے عظیم شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا گود بھی میسر آیا. ان کی تربیت اور انہی دونوں بزرگوں کی گویا شروع سے تربیت ملی اور نشو و نما پایا. اس کے بعد دارالعلوم نہضت العلماء، پھر کچھ دن دارالعلوم دیوبند، پھر وہاں سے مرکز اسلام مدینہ منورہ میں، اور پھر وہاں حضرت مولانا سعید احمد خان مہاجر مدنی کی صحبت اور ان سے استفادہ. پھر وہاں دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے اور مکمل طریقے سے وہاں عالم اسلام میں کام کرنے کا موقع ملا. وہاں کے عظیم شخصیات سے استفادہ کیا. پھر جب یہاں تشریف لائے تو یہاں حضرت جی نام الحسن صاحب نور اللہ برکتہ کی صحبت پائی اور دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے اور پورے ہندوستان کے دورے کیے. اسی طریقے سے حضرت کی جامع شخصیت میں صرف فکری اور نظری پہلو نہیں، میں صرف یہ اشارے کر رہا ہوں کہ حضرت کی تربیت میں جو جامعیت کا پہلو ہے اس میں کن کن اثرات کا دخل ہے، کیا کیا چیزیں اس میں کارگر رہی، کن کن چیزوں کا دخل رہا اس جامع شخصیت کے بننے میں. پھر حضرت نے غیر مسلموں میں دعوت کا جو کام کیا، پھر اس کے بعد خدمت خلق کے لیے اور ہندوستان پر جو حملہ ہوا ایک طریقے سے بابری مسجد کو شہید کر کے، اس کے بعد حضرت سر پر کفن باندھ کر نکلے اور برہمنی نظام کے خلاف گویا کے پھول پھونک دیا، بجا دیا اور اس کے لیے نکلے اور وہاں یوپی میں اور پورے ہندوستان کے دورے کر کے پھر وہاں برہمنی حکومت بننے سے روکا کتنے سال تک. لیکن اس کے بعد پھر کچھ کرنا اور ہوا. اس کے بعد حضرت کی شخصیت میں روحانی طور پر حضرت مولانا احمد پرتاپ بھائی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میسر آئی اور تزکیہ اور سلوک و تصوف کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. ابتدا سے ساری چیزیں چل رہی تھی باضابطہ حضرت مولانا احمد پرتاپ بھائی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور ان سے بیعت و سلوک کا سلسلہ جاری ہوا. پھر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت و اجازت ملی. اس کے بعد خدمت خلق کے کام بھی چلتے رہے. قیادت سیاست، عالمی سیاست پر گہری نظر رہی. اس کے سلسلے میں مضامین الفقار کے ذریعے سے جگہ جگہ پروگرام اور رحمان فاؤنڈیشن قائم کر کے خدمت خلق کے جال کو الگ الگ میدانوں میں اس کو پھیلایا. پھر تعلیمی تشریحی کارنامہ ممبئی سے بالکل قریب نیرل کے مقام پر جو تشریحی کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ دونوں تعلیم یعنی عصری اور دینی دونوں تعلیم کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک مرکز قائم کیا اور دونوں تعلیم کو جمع کیا اور اس طور پر جمع کیا کہ جو اصلی تعلیم کے مضر اثرات ہیں ان سے کیسے بچا جائے. اس طریقے پر حضرت نے اس مرحلے کو شروع، اس کام کو، اس تجدیدی کام کو حضرت دارالعلوم نہضت العلماء کے محتمم حضرت مولانا سعید الرحمان اعظمی دامت برکاتہ العالیہ نے جب 2016 میں دارالعلوم امام ربانی کے پروگرام میں شرکت کی اور وہاں کے طلباء کا مظاہرہ تعلیمی مظاہرہ، تو اس وقت حضرت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے میں اس کو دوہرا نہیں سکتا، صرف ایک جملہ کہ حضرت نے یہ کہا تھا کہ آپ مجدد تعلیم کے اس دور میں. تو
اور اس پر عمل کرنے کے لیے. بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دل کے کانوں سے عمل کی نیت سے سنیں گے اور انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے. میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم شخصیت عالم ربانی حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم.